درود شریف پڑھ لیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ فضیلت الشیخ حضرت مولانا غلام فرید صاحب دامت برکاتہم عالیہ پاکستان کے مختلف اضلاع سے اور خاص طور پر ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان، کیونکہ ہمارا تعلق بھی ڈیرہ اسماعیل خان شیخ الحدیث حضرت مولانا سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ کا میں فرزند ہوں، مولانا الہ الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھتیجا ہوں، اور یہ بیٹا میرا جس نے تلاوت آپ کے سامنے کی یہ مدینہ یونیورسٹی میں بھی داخل ہیں، اور مسجد نبوی میں تحفیظ القرآن کے شعبے میں دونوں بیٹوں نے، صالح احمد سراج اور سعد احمد سراج نے مکمل قرآن پاک حفظ کرنے کے ساتھ امام حرم سے سرٹیفکیٹ۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہم زد فزد۔ میں 30 سال تو کویت میں خطیب رہا، مگر 10 سال سے یہاں پر مسجد نبوی میں مسائل و معارف میں دینی رہنمائی کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے، اور اما بنعمت ربی کا فحدث بتانے میں اگرچہ مخفی رکھنا چاہیے، لیکن درجن و حج میں وزارت مذہبی امور، جیسے آپ کی پاکستان میں یہاں پر ہے وزارت الاوقاف شؤون الاسلامیہ، اور اس کا خاص طور پر جالیات کے لیے ایک علیحدہ شعبہ ہے جو مرشدینی حج کی حیثیت سے ہر سال عرفات اور مزدلفہ و مینا میں حجاج کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 26 بار حج کرنے کا موقع دے دیا ہے۔ میری دعا ہے کہ اتنے حج تو ہو جائیں جتنی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ میں نے صرف اس نیت سے بتایا تاکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد کوئی سال ایسا نہیں جس میں انہوں نے حج نہ کیا ہو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مدینہ منورہ طیبہ طیبہ دیار حبیب، گنبد خضرا کی رونق کی بہاروں میں جو ہوا میں غبار اڑتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غبار مدینہ فیہ شفا، مدینے کی اڑنے والی غبار میں، اور پھر آپ چھٹے فلور کے اوپر چھت پر بیٹھی ہیں، اور یہاں سے ان ہواؤں سے جو غبار ہے اس کو اپنی ناک میں لو۔ حضور نے فرمایا کہ یہ مدینے کی غبار ہے جس میں اللہ نے شفا رکھی۔ غزوہ تبوک سے جب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 صحابہ کرام کے ساتھ مدینے سے تبوک گئے، اب وہ واقعہ بیان نہیں کرنا چاہتا۔ اب جب واپس لوٹے راستے میں بہت سارے معجزات بھی ہوئے، پانی ختم ہو گیا تھا، اور اسی میں صحابہ کرام کی مشکیزوں میں پینے کا پانی بھی ختم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کے اس قافلے کو لے کر چل رہے تھے، چاہتے تو ان صحابہ کے کہنے کے بجائے خود ہی اللہ سے درخواست کرتے، مگر آپ نے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اے میرے حبیب، میں صحابہ کے ایمان کو دیکھ رہا ہوں۔ وہ سمیع البصیر، وہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ اب یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اتنا عرض کر دوں، اس بات کو ذہن نشین کر لیں، جب پانی ختم ہو گیا تو
صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کہاں ہے. جی آج کسی پر کوئی مصیبت آتی ہے کہتے ہیں جی اللہ کہاں ہے, فلسطین والوں کی مدد کیوں نہیں کرتے. انہوں نے کہا اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ تھا ایمان. پھر اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ کتنا پانی باقی رہ گیا. 30,000 کے مجمع میں صرف ایک پیالے میں جو پانی تھا وہی باقی تھا. اللہ اللہ. شکیزیں خشک ہو گئے تھے, اونٹ پیاسے تھے, بلکہ اونٹوں کے کوہان سے. یہ عرب راستے میں 7 دن ان اونٹوں پر سفر اس لیے کرتے تھے کہ اونٹ کے اندر یہاں پر پانی کا ذخیرہ رہتا ہے. تو صحابہ نے ان کے کوہان سے بھی پانی نکالا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پیالے کو لیا, اپنے 5 انگلیوں کو اس پیالے میں ڈالا اور دعا میں 2 الفاظ یہی 3, اللہم بارک لنا فیہ, اے اللہ اس تھوڑے سے پانی میں برکت عطا فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ 30,000 صحابہ کرام نے دیکھا کہ پیالے سے پانی کا چشمہ ابلا. آپ نے فرمایا پیالہ والا پانی اونٹ پئیں گے. آپ نے اپنی انگلیوں کو جب باہر نکالا تو آپ کے 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے نکلے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر جہاں ایمان لائے تھے, آپ نے اپنے ہاتھ مبارک کی انگلیوں سے انہیں جو پانی پلایا. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور تمام ائمہ کے نزدیک اور محدثین نے بھی لکھا ہے کہ جو پانی رسول اللہ کی انگلیوں سے صحابہ نے پیا وہ حوض کوثر سے بھی افضل ہے اور زمزم سے بھی افضل ہے. اور یہ معجزہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہمیں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا, اتنا عرض کر دوں, ایک جملہ ضرور دوں گا. یہ موسیٰ علیہ السلام اپنی بنی اسرائیل قوم کے ساتھ جب پانی ختم ہوا اور قوم نے کہا کہ پانی نہیں ہے, تو اللہ کے اس کلیم نبی نے, کلیم اللہ نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ پانی. اللہ نے فرمایا جو تیرے ہاتھ میں عصا ہے, جس کو تو نے دریا پر مارا تھا تو 12 راستے بنے, جس کو فرعون کے دربار میں پھینکا تھا تو وہ اژدہا بنا. ابھی اسی عصے کو بیاساک الحجر فانفجرت من 12 عینا. اپنی اس عصے کو پتھر پر مار. یہ بھی نہیں کہ کون سا پتھر, میں خود گیا ہوں وہاں, اس پتھر میں آج بھی 12 پانی کے چشمے نکل رہے. یہ اردن کی سرحد پر جہاں سعودی عرب کی آخری حدود ہے, اسی جگہ پر وہ پتھر فضیلت الشیخ حضرت مولانا غلام فرید صاحب دامت برکاتہم عالیہ, میں وہاں گیا ہوں. وہ پتھر آج بھی موجود ہے جس پتھر کو حضرت موسیٰ نے عصا مارا تھا اور اللہ نے فرمایا فانفجرت من 12 عینا, میں اس میں سے 12 پانی کے چشمے نکال رہا ہوں. تو صرف نکالے نہیں, ابھی تک وہ نکل رہے. اب میں زیادہ تشریح میں جائے بغیر ایک جملہ دوں گا. یہ موسیٰ علیہ السلام کے عصے کا ذکر ہے, یہ عصا کل حجر, اس پتھر پر اپنا عصا مار. ارے پتھروں سے تو پھر بھی پانی کے چشمے نکلتے ہیں. معجزہ یہ ہے, موسیٰ کا بھی معجزہ تھا علیہ السلام, مگر کمال معجزہ یہ ہے کہ پیالے میں 5 انگلیاں ڈالیں اور برکت کی دعا کی اور انگلیوں سے بھی پانی کے چشمے نکلے. میرے دوستوں اور بزرگوں, جب وہی قافلہ حضور کے ان انگلیوں سے جنہوں نے پانی پیا جمع بھی کیا اور برکت کے لیے راستے میں پیتے بھی رہے, اور پھر وہ پیالہ 30,000 کے کتنی سواریاں ہوں گی, ان اونٹوں نے سیر ہو کر پانی پیا. ابھی یہاں پر بھی مسجد غمامہ ہے جو کہ 316 نمبر دروازہ 315 سے آپ نکلیں تو حضرت آپ کو لے گئے ہوں گے یا لے جائیں گے, حضرت آپ کو لے جائیں گے. وہ جگہ ہے جہاں
जहाँ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ही पढ़ाया करते थे। अब मस्जिद नबवी बन चुकी थी, मगर नमाज ईद आप मस्जिद नबवी से बहर इस मैदान में क्यों पढ़ाते थे? उसकी हिकमत यह थी कि आपने औरतों को हुक्म कर दिया था कि वो जिस हालत में हैं, चाहे रुखसत के अय्याम भी हैं, मेरा ईद का खुतबा भी सुने और दुआ में भी शरीक हों। और उन्हीं के पेश नज़र हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के मेहराब में ईद की नमाज नहीं पढ़ाते थे। ये गमामा, अगर जिसका नाम गमामा पड़ा, बादल का टुकड़ा, गमाम ये बादल को कहते हैं। उसके साथ एक वाक़या मंसूब हुआ, लेकिन यहीं हजूर तशरीफ फरमा थे और एक सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बारिश कई महीनों से नहीं आई, मदीने की ज़मीन प्यासी है, इसी तरह से बकरियों के थनों में दूध खुश्क हो चुका है, आप दुआ कीजिए कि रब बारिश अता फरमाएं। इसी जगह पर जहाँ मस्जिद गमामा है, जहाँ आप ईद पढ़ाया करते थे, जहाँ ख्वातीन के मजमे के लिए आप ईद की नमाज पढ़ाते थे, उसी जगह पर आपने अपने दोनों हाथ दुआ के लिए जब उठाए, वहाँ तो उंगलियां प्याले में रखी और पानी निकला। यहाँ दूसरा मौजज़ा मदीने का ये है, बादल नहीं था, तपिश थी, कहत के दिन थे, बारिश कई महीनों से नहीं थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हाथ उठाए और अल्लाहुम्मा अगिस्ना, अल्लाहुम्मा अगिस्ना, अल्लाहुम्मा अगिस्ना, ये वही दुआ है जो सलात इस्तिस्का की दुआ में आज भी हरम काबा और हरम नबवी में, जब खुतबे में भी, इस जुमे में भी जो खुतबा हुआ शेख हुसैन आल शेख ने मदीने के लिए बारिश की दुआ में यही जुमला कहा जो रसूलुल्लाह दे गए, सुभान अल्लाह, या अल्लाह बरसा दे बारिश वागिसना। आप अभी ये दुआ कर ही रहे थे कि बादल का एक टुकड़ा आपके सर पर नमूदार हुआ, चारों तरफ कुछ नहीं, सूरज की रोशनी और तपिश थी और रसूलुल्लाह पर वो साया फगन हुआ। और अभी दुआ के लिए हाथ अपने चेहरे पर नहीं फेरे थे कि आपकी दाढ़ी मुबारक और चेहरे पर बारिश के कतरे गिर रहे थे। इसलिए उस मस्जिद को मस्जिद गमामा कहते हैं। तो मेरे दोस्तों, गुबार मदीना फी शिफा, मदीना मुनव्वरा के गुबार में शिफा है। ये किस मौके पर आपने फरमाया? जब ग़ज़वे तबूक से 30,000 का मजमा आपके साथ काफिले में मदीना दाखिल हुआ, तो मदीने की औरतें हमेशा, बच्चियां, बच्चे, बूढ़े, माजूर जो रह जाते थे, जिहाद में नहीं जाते थे, जब उन्हें पता चलता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आने वाले हैं, तो सिर्फ हिजरत में तला अल बद्र अलैना का गीत नहीं गाया गया। हजूर जब भी आते थे, अहले मदीना इस्तकबाल के लिए आगे बढ़ते थे। हजूर की सवारी जो ही हदूद हरम में पहुंची, हरम नबवी की हदूद हैं, जैसे हरम काबा की हदूद हैं, तनईम, वहाँ मस्जिद आयशा, आप इनको ले गए होंगे। अब मैं ज़्यादा तशरीह में जाए बगैर, अब यहाँ अहले मदीना में बच्चियाँ और बूढ़े औरतें वो इस्तकबाल के लिए आगे बढ़ रही थी, और उधर से सवारियों पर और सहाबा पैदल भी जिस वक्त मदीने के हदूद में पहुंचे तो ज़ाहिर है हवा चली, और वैसे भी ऊँटों के कदमों से भी गुबार उड़ी। तो एक सहाबी ने अपने नाक पर यूं कपड़ा ओढ़ रखा था, और चाहते तो अपनी ज़बान से कह देते ना, इस कपड़े को हटाओ। फरमाया था, आओ मेरे पास आओ। अब वो नहीं समझा मुझे क्यों बुला रहे हैं। उसके नाक पर ये कपड़ा था जिसे कुमामा कहते हैं, अपने सहाबी को बुलाया। वो जब करीब आया तो आपने अपने हाथ से उसके नाक से कपड़ा हटाया अपने हाथ से, और फरमाया
کہ تو اب مدینے کی حدود میں آ گیا ہے اور اس میں اڑنے والی غبار میں رب نے شفا رکھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے دوست اور بزرگوں، میں چند بس ایک ہی جملہ اور اس میں اضافہ کر دوں۔ ہمارے والد محترم شیخ الحدیث مولانا سراج الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ 78 میں نے ان کے ساتھ حج کرنے اور یہاں پر میں پڑھتا بھی تھا، قاری خلیل احمد سراج صاحب پڑھتے رہے، 50 سال مسجد نبوی میں میرے بڑے بھائی نے درس بھی دیتے رہے۔ 78 میں تشریف لائے ہوئے تھے اور مجھے اس نقطے کی سمجھ اس وقت آئی جب ریاض الجنہ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو کچھ ایسے مسائل اور علماء بھی، اس وقت رش بھی نہیں ہوتا تھا۔ ایک کسی شخص نے پوچھا، حضرت مدینے کی غبار میں کیوں شفا ہے؟ ایسے جسم میں جیسے پڑھاتے ہوئے بخاری پڑھاتے تھے تو کبھی لرز جاتے تھے، میں تو ان کا شاگرد بھی رہا، میرے والد بھی تھے، استاد بھی تھے، ایسے لرزے، اور فرمایا کہ اس کی سمجھ تجھے ابھی نہیں آئی؟ اس نے کہا میری سمجھ میں تو یہ ہے کہ حضور کے قدم مبارک مدینے میں ان گلیوں میں حسنین پیدا ہوئے اور چلتے پھرتے تھے اور پھر صحابہ کے گھر تھے، اسی وجہ سے شفا ہوگی۔ فرمایا نہیں نہیں نہیں۔ اب سنو کیا جملہ تھا۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا۔ اب یہ میں اشعار وقت زیادہ ہو جائے گا، یہاں یہ جملہ دینا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک تو زیادہ مکہ میں چلنے میں لگے، جس کی قسم رب نے کھائی۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد۔ اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے اس شہر کی جس شہر میں میرے حبیب چلتے پھرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حل بهذا البلد، حل ہے وہ، حل بهذا البلد ووالد وما ولد، جہاں پیدا ہوئے۔ والد محترم نے فرمایا حضور پیدا ہوئے اس شہر میں جہاں جس شہر کی قسم بھی رب نے کھائی، مگر مکہ کی مٹی میں شفا نہیں۔ اللہ، مکہ کی مٹی میں شفا نہیں، بولو شفا نہیں۔ وہاں زمزم میں شفا جو ہے وہ زمزم کی وجہ سے نہیں، وہ جو ایڑیاں حضرت اسماعیل ہلا رہے تھے اور حضرت جبریل کے پر سے وہاں سے زمزم کا پانی جو قیامت تک پوری دنیا میں جا رہا ہے اور جاتا رہے گا انشاءاللہ، وہ پہلے مکمل غذا تھا، کیونکہ مکان غیر ذی درع عند بیتک المحرم، حضرت ہاجرہ اپنے بچے کو جو دودھ پینے والا بچہ تھا، یہ تو زمزم اس وقت ملا جو ایک عورت ابھی اس شہر کو آباد کرنے کے لیے رب نے بھیجی تھی۔ سبحان اللہ۔ اس مکہ سے آپ آئے ہیں، کبھی غور کیا کریں، اس مکہ ببقۃ مبارک وہدی للعالمین، اس میں کوئی شک نہیں، اول بیت وضع للناس، یہ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر ہے جس سے زمین کا آغاز ہے، مگر یہ شیشے کا تھا، دونوں طرف اس کا راستہ تھا، اور جب قوم نوح پر عذاب آیا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، تو اللہ نے اس بیت اللہ کو جس کو حضرت جبریل نے جنت سے شیشے کا گھر لائے تھے، حکم فرمایا جبریل اس کو اٹھا کر 7ویں آسمان پر رکھ دو اور اسی کی سیدھ میں جا کر رکھنا تاکہ وہ بیت معمور بن جائے، یہ بیت اللہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے دوستوں، آپ نے کبھی تاریخ مکہ، حضرت مولانا تو قافلے لے کر ہمیشہ آتے ہیں انشاءاللہ، اب وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ میں وعدہ پورا کروں گا کہ مکہ کی تاریخ علیحدہ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اب آئیے سنو جو جملہ دینا چاہتا ہوں۔ والد صاحب نے فرمایا کہ حضور کی وجہ سے زمزم میں شفا آئی، پہلے وہ مکمل غذا تھی اور ایک ہاجرہ اس کو پینے والی تھی، اور حضرت اسماعیل کو انہوں نے اتنا تھوڑا سا یعنی قطرے منہ میں ڈالے ہوں گے، ابھی تو وہ دودھ پینے والا بچہ تھا۔ یہاں ایک بات بتا دوں کہ زمزم میں شفا اس وقت آئی جب آپ نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، خرج عنی سقف بیتی انا بمکہ، فرمایا میں مکہ میں ام ہانی کے گھر میں سو رہا تھا، فنزل جبریل علیہ السلام، وہ کیسے نازل ہوئے، خرج عنی سقف بیتی،
میرے گھر کی چھت پھٹی اور جبریل آئے. سبحان اللہ. حالانکہ جبریل وہ ہیں وہ یہ اجازت لے کر آیا کرتے تھے. اور ایک مرتبہ اجازت یوں لی کہ حضور گھر میں اپنے مکہ مکرمہ کے مولد نبی والے گھر میں تھے اور خدیجۃ الکبریٰ سب سے پہلے ایمان لانے والی عورتوں میں. ایمان لانے میں یہ جملہ بھی سن لو، مردوں اور عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضور کی زوجہ طاہرہ حضرت زینب، ام کلثوم، رقیہ اور فاطمۃ الزہرا کی والدہ، قاسم طیب طاہر کی والدہ حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ ہی ہیں جو مردوں اور عورتوں میں سب سے پہلے رسول اللہ پر ایمان لائے. سبحان اللہ. خواتین بیٹھی ہیں، ایک جملہ دوں. اللہ نے پہلی وحی میں حکم فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق. حضرت اس جملے پر آپ پہنچ گئے ہوں گے. رب نے فرمایا اقرا، پڑھ اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، تجھے نہیں سب کو. اقرا بسم ربک الذی خلق کہا، پوری کائنات کا خالق. تو میرے دوستو، میری بہنوں، یہ ذہن میں رکھ لو، یہ پہلا سبق اقرا کا جب حضور نے پہلی وحی میں غار حرا میں لیا اور گھر میں تشریف لائے تو صرف حضرت خدیجۃ الکبریٰ ایمان لانے میں پہلے نمبر پر نہیں، وہ تو نمبر اس کا پہلا ہو گیا مردوں اور عورتوں میں ایمان لانے کا. پھر آپ نے آگے فرمایا کہ آج میرے اوپر یہ وحی نازل ہوئی تو پہلا قرآن کا سبق بھی عورت نے لیا. اللہ. سبحان اللہ. بے شک. یہ جملہ ابھی ابو بکر کو خبر ہی نہیں، علی مرتضیٰ کو نماز دیکھ کر ایمان لائے. وہ انتظار میں تھے 18 سال سے، مگر یہ خدیجۃ الکبریٰ اور عورت کو مقام ملا ایمان لانے میں بھی پہلے نمبر پر اور سبق قرآن کا دینے میں بھی پہلے نمبر پر. اور پھر جبریل آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی دامن حرا میں جہاں آپ اترے کہا ٹھہر جائیے ٹھہر جائیے. اب نیچے دامن حرا تھا جو کوہ یعنی جو جبل نور ہے، اس کے دامن میں حضور کو پھر کھڑا کر دیا اور پھر یہ بتایا کہ میرے رب نے یہ حکم کیا ہے کہ اب آپ رسول اور نبی ہیں تو اب آپ پر نماز کا طریقہ بھی اللہ نے بتا دیا، وہ آپ پر فرض ہو گئی. تو حضرت جبریل امین نے اپنی امامت میں پہلی نماز پڑھائی رسول اللہ کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امامت میں پہلی نماز پڑھائی خدیجۃ الکبریٰ. اللہ. سمجھ آئیے؟ کہیں وقت زیادہ تو نہیں لے لیا. اب میں یہاں جملہ ختم کرتا ہوں. یہ پوری جہانی سقف بیتی نبی مکہ فنزل جبریل علیہ السلام فرج صدری. حتیم میں حضور کو لٹایا، انہوں نے جا کر جبریل نے فرج صدری حضور کے سینے کو چاک کیا. یہ رات لیلۃ الاسراء والمعراج کی تھی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تشریح کیے بغیر آپ نے فرمایا میرے سینے کو چاک کیا گیا. ثم غسلہ بماء زمزم. امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا اور اس میں یہ فرمایا لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ سینے کو چاک کرنے کے بعد زمزم کے پانی سے میرے سینے کو دھویا. دل کو چاک کیا، اس کو زمزم سے دھویا. ثم جاء بتشت من ذهب ممتلئ ایمان و حکمہ. اور سونے کا تشت لائے تھے ان بلندیوں سے اور اس میں ایمان اور حکمت میرے سینے میں ڈال دی. یہاں جملے کو پورا اس لیے کروں گا، یہ کیا تھا؟ یہ وہ تحمل تھا کہ عرش معلیٰ پر جا کر حضور بے ہوش ہو کر نہیں گرے، بلکہ امت کی مغفرت کے سوال کے ساتھ طویل سجدے میں اللہ سے دعا کر رہے تھے اور موسیٰ تجلی کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو کر گئے. اب یہاں پر یہ جملہ فنزل، جبریل آ گئے اور پھر ثم غسلہ بماء زمزم، زمزم سے سینے کو جب دھویا تو اللہ نے اس زمزم کو یہ مقام دے دیا کہ تو رسول اللہ کے سینے میں نازل ہو گیا، داخل ہو گیا ہے. اور یہ وہ سینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا. نازل علی قلبک. قرآن بھی کس سینے میں نازل ہوا؟ بولو. تو اس لیے قرآن میں بھی شفا ہے اور زمزم میں بھی شفا ہے. تو والد صاحب نے فرمایا، یہ جملہ مجھے ابھی تک یاد ہے
کہ زمزم کو بھی شفا کا درجہ جو ملا ہے رسول اللہ کے سینے کی وجہ سے ملا، مگر مدینے کی مٹی میں کیوں شفا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ حضور پیدا تو ہوئے مکہ میں، مگر رب نے حضور کا خمیر اٹھایا تھا مدینے سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کلکم بنی آدم وآدم من تراب، ہمارا بھی خمیر ہے، اور ہر شخص کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی خمیر کی جگہ اسے نہیں معلوم کہاں ہے۔ جب وہ دفن ہوتا ہے تو آیت پڑھی جاتی ہے منہا خلقناکم، تو یہاں سے پیدا ہوا۔ سبحان اللہ، خمیر اونچی وہاں پہ خاک جہاں کا، بولو۔ اب میں اس کی تشریح کیے بغیر ایک جملہ اور اضافی دینا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کا خمیر مدینے سے اٹھایا، اور مدینے میں مسجد نبوی سے نہیں اٹھایا بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ کی حجرت سے۔ سبحان اللہ، سبحان اور پھر جہاں آپ آج امت کے سلام سن بھی رہے ہیں اور آپ گواہ بھی بن رہے ہیں، ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ حضور تو چلتے پھرتے دنیا میں خود فرما رہے ہیں، اے لوگوں صفوں کو درست رکھا کرو، ان تسویۃ الصف من تمام الصلاۃ، نماز میں صف بندی میں صحیح ایک دوسرے سے جڑ کر کھڑے ہوں۔ فرمایا میں نبی جیسے آگے سے دیکھتا ہوں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ جب دنیا میں آپ پیچھے سے بھی دیکھ سکتے ہیں تو برزخی حیات میں تو آنکھ کی تو اور قدر بڑھ جاتی ہے۔ اور کیسے؟ یہاں ایک جملہ دوں گا کہ میرے خیال میں لمبا ہو جائے گا پھر کبھی۔ آئیے یہاں میں آپ کو بتا چکا کہ مدینے کی مٹی میں اس لیے شفا ہے کہ اللہ نے خمیر مصطفیٰ یہاں سے اٹھایا، اور ہمارے تمام علماء کا یہ بیٹھے ہیں فضیلت الشیخ یہ عقیدہ باقاعدہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ جب لکھ کر انہوں نے علماء کو پیش کیا، اور خواہش بھی حضرت حسین احمد مدنی نے کی کہ آپ عقائد پر ایک چھوٹا سا رسالہ لکھیں۔ جید علماء ان میں مولانا رشید احمد گنگوئی سمیت، حاجی امداد اللہ مکی سمیت، اور میں جن کے نام مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سب نے دستخط کیے، اور اس میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ حضور کے جسد اطہر سے جو مٹی مشق کر رہی ہے وہ عرش معلی اور کرسی سے بھی افضل ہے۔ آیت الکرسی میں وسع کرسی السماوات والارض۔ اب اس میں جنوبی افریقہ کے دورے پر تھا تو وہاں دارالعلوم دیوبند کے محتمیم ابو القاسم صاحب کی صدارت تھی، تو انہوں نے کہا آج آپ مدینے کی شان میں بولیں، تو میں نے یہ جملہ جب یہ کہا کہ ہمارے عقائد میں ہے جس پر اتفاق ہے کہ حضور کے جسد اطہر سے جو مٹی مشق کر رہی ہے وہ عرش معلی سے بھی افضل ہے، تو میں نے کہا میں یہاں اپنے والد محترم کا ایک جملہ بڑھانا چاہتا ہوں، اس کو مٹی مدینے کی نہ سمجھیں، وہ خمیر مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، نہیں سمجھے وہ کیا ہے؟ خمیر مصطفیٰ ہے۔ اور یہ جملہ بھی دے دوں کہ جس جگہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کا خمیر اٹھایا اسی جگہ حضور کی گود میں دو سوئے ہوئے ابو بکر اور عمر کا خمیر بھی اٹھایا، اور ایک اور خمیر جس کا رب نے یہاں اٹھایا اس کی خبر رسول اللہ دے گئے، وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو حضور کے دامن میں اسی روزہ میں دفنائے جائیں گے۔ میرے دوستو میں زیادہ وقت لیے بغیر اتنا عرض کروں گا کہ درود و سلام اس سرزمین پر ہمیشہ پر بھی کھلے ہیں فرشتوں کے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح میں یہ بھی لکھا کہ مدینے کی مٹی میں اور غبار میں، کیونکہ لفظ غبار آیا ہے، مدینے کی غبار میں کیسے شفا نہ ہو، مٹی میں تو ہے، وہ تو خمیر مصطفیٰ وہ والے صاحب نے بتایا، مگر جملہ جو علامہ سخاوی نے لکھا وہ بھی بتا دوں۔ فرمایا مدینے کی غبار میں اس لیے شفا ہے کہ 70,000 فرشتہ صبح 70,000 فرشتہ شام پروں کو کھول کر رسول اللہ پر سلام پڑھ رہا ہے، اور یہ ہوا اور غبار اس سے ٹکرا کر تمہارے ناکوں میں آ رہی ہے۔ میرے دوستو آئیے سلام یہ کب سے ہے؟ میں یہ جملہ ایک علمی نقطے کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کے بارے میں خود فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی،
اللہ اور اس کے فرشتے کس پر سلام پڑھ رہے ہیں؟ بولیں۔ اب یہاں ملائکہ کہا، اب تخصیص نہیں ہے کہ ملائکہ میں خاص ایک جماعت نہیں، جو رکوع میں ہے اور قیامت تک رہے گا، جو سجدے میں ہے اور قیامت تک رہے گا، اور جو قیام میں ہے اور قیامت تک رہے گا۔ فرشتے جتنے بھی نماز کا ایک ایک رکن لے کر جو عبادت میں ہیں، اللہ نے فرمایا میں اور میرے سارے فرشتے اپنے حبیب پر سلام پڑھ رہے ہیں۔ آئیے جملہ دوں، اب یہ درود و سلام کب سے ہے؟ کیا آپ کی ولادت سے ہے، جس کو حضرت آمنہ نے اپنے کانوں سے مرحبا کے ساتھ سنا؟ کیا یہ آپ کی بیست سے ہے کہ جب جبریل نے اپنے سینے سے 3 بار اپنے سینے کو رسول اللہ کے سینے کے ساتھ معانقہ کیا؟ اب میں واقعات کو یہاں کہ آپ کی رحلت سے بھی نہیں، یہ سلام اس وقت سے ہے، یہ تحفہ لے لو، مدینے میں ہو اور جا کر پھر کو جا کر سلام پڑھنا، اس تصور میں پڑھنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر تو سلام اس وقت سے ہے جب رب نے اپنی عبادت بھی نہیں کرائی تھی، نہ عرش تھا، نہ کرسی تھی، نہ فرشتے تھے، نہ مخلوق کو پیدا کیا۔ اول ما خلق اللہ نوری میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کا باب مانا نور محمدی سے، اور آگے آپ نے خود فرمایا انا اول الانبیاء فی الخلق وآخرهم فی البعث، کہ تخلیق کائنات میں سب سے پہلے اول الخلق مخلوق میں میں پہلے نمبر پر، اور بعثت میں آخری نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اب آئیے قاضی ایاز کیا جملہ دیتے ہیں، فرمایا جب مخلوق میں کچھ بھی نہیں تھا تو عبادت کس نے کی ہوگی؟ ایک هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کون تھا؟ اللہ، کہو اللہ۔ اور اس اللہ نے خالق ہونے میں اپنے آپ کو اول قرار دیا، میں ہی اول و آخر ہوں، اور جس کی تخلیق مخلوق نے سب سے پہلے کی اسے بھی اول و آخر قرار دے کر یہ فرمایا اول الخلق کی ہے اور آخرہم فی البعث بھی ہے، کہ جو خلق میں پہلے نمبر پر پیدا ہونے والی روح یہ اس کی ہے، اور بعثت میں یہ روح جب جسد میں آئے گی تو آخری نبی بن کر آئے گی۔ اب آئیے اس جملے میں اللہ تعالیٰ نے جب اپنے پیارے حبیب یہ روح کو، ابھی عرش نہیں تھا، اور وہ اللہ وحدہ لا شریک، اس نے اپنے حبیب کی روح کو اول الخلق ہونے کا جب درجہ دیا تو اسے اکرم الخلق بھی بنایا، افضل الخلق بھی بنایا، اور پھر اس کے ساتھ اول الخلق ہونے کے ساتھ رب نے اس روح کو سلام کیا۔ اب آئی سمجھ آپ تو روزہ اقدس پر سلام پڑھتے ہیں، اور ایک دفعہ آئیں گے، 2 دفعہ آئیں گے، بار بار اللہ لے کر آئے، مگر میرا رب تو اس وقت سے سلام پڑھ رہا ہے جب عرش بھی نہیں تھا۔ اس لیے بھائی ان اللہ و ملائکتہ، اب ملائکہ بعد میں پیدا ہوئے، عبادت رب کی بعد میں ہوئی، اور قرآن میں اللہ نے ایک جملہ دیا، بڑا زبردست آیت ہے، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، جب کچھ بھی نہیں تھا تو میری نظروں میں تھا، اور جب تجھے تیرے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے تھے اور سر پر مکہ میں گندگی پھینکی جا رہی تھی، اور تجھے پھندا ڈال کر زمین پر آپ مکہ میں اور پھر سجدے کی حالت میں اونٹ کی گندگی کی اوجر آپ کی گردن پر رکھی جا رہی تھی، فرمایا میں نے تجھے اس وقت بھی دیکھتا رہا اور اب بھی تجھے دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اس کی زبان اپنی زبان میں تو میری نظر سے ہمیشہ رہا ہے۔ میرے دوستو آؤ ایک جملہ دیتا ہوں، اور شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا، میں جب یہاں ابتدا میں کویت میں خطیب تو 79 میں چلا گیا تھا، لیکن 78 اور 79 میں حضرت شیخ الحدیث کی جو وہ ویل چیئر تھی اس کو قاری خلیل صاحب بھی اور کبھی ہم بھی اور یہاں بڑے بڑے لوگ چاہتے تھے، اور بالکل جو جہاں آج باب بلال ہے، یہ جملہ سن لو، جہاں آج مسجد نبوی کا باب بلال ہے، 42 نمبر گیٹ، یہی حضرت شیخ الحدیث کا مدرسہ تھا،
यहाँ बाब जबरील से निकलते थे तो बस एक गली और उसके बाद मौलाना हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह का शरिया मदरसा वो इन्हीं के सपोर्ट था। हम व्हील चेयर लेकर आते थे। अब मैं जुमला देना चाहता हूँ उनका, और वो फिर कदमैन की तरफ बैठते थे। मेरे दोस्तों, यहाँ एक जुमला जो मैं देना चाहता हूँ, शेखुल हदीस से तलबा ज़ाहिर है अब जैसे आपके उस्ताद हैं तो इनके जो शागिर्द हैं वो बग़ैर किसी तकल्लुफ़ के हर सवाल कर सकते हैं। मुझे याद है कि एक तालिब इल्म ने कहा कि शेख साहब, क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हम सलाम पढ़ते हैं क्या हमें वो देखते हैं? सुभान क्या वो अल्लाह, हमारे सलाम को सुनते हैं? सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब उसने ये सवाल किया तो वही कैफियत मैंने देखी जैसे वालिद में थी। जिस्म उनका उस वक़्त, हालांकि वो व्हील चेयर पर थे, यूं कांपे और फरमाया कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही को तो शक की नज़र से देखता है। हम तो खाना काबा का जब तवाफ करते हैं, जिसकी आंख नहीं हजर अस्वद वो भी तो गवाह बन रहा है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजर अस्वद बोलो गवाह बन रहा है। गवाह बन रहा है। इल्मी नुक्ता दे रहा हूँ। हज़ूर ने फरमाया क़यामत के दिन हजर अस्वद को अल्लाह ताला दो आंखें देंगे, दबान देंगे, वो तो मिलेगी क़यामत के दिन। मगर अभी हर एक का सीना उसके सामने होता है, सर झुका के उसके अंदर उसे बोसा लिया जाता है। कभी सोचा है कि ये कद के मुताबिक नहीं, सीने के मुकाबिल में है। जैसे एक्सरे मशीन में आप सीने को आगे रखकर चेहरे को नहीं, जब एक्सरे करवाते हैं तो वो मशीन आपको अखज़ करती है और बताती है। मेरे नबी पहले बता गए कि जब भी कोई शख्स हजर अस्वद के सामने तवाफ़ का आगाज़ करता है, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदु तवाफ़ बैतिकल हराम सबअत अशवातिन लिल्लाहि तआला, तवाफ़ उम्रा हो या ततव्वु हो या नज़र का हो या बदल हो या किसी की तरफ से हो, नफल हो या तवाफ़ विदा हो या तवाफ़ इफादा हो, कई किस्में हैं। मेरे दोस्तों, जब हमारा सीना उसके सामने होता है, चाहे कोई छत के ऊपर तवाफ़ कर रहा हो, चाहे बरामदों में कर रहा हो, हम उसे नहीं देख रहे मगर उसकी शुआ आपके सीने तक आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान उसकी अल्लाह। शुआ आपके सीने तक, बोलो बोलो सीने तक है। है, औरत है या मर्द है, बच्चा है तो नीचे है, मगर वो शुआ उससे क्या कर रही है? हज़ूर ने फरमाया तवाफ करने वाला जब वो कहता है बिस्मिल्लाह, अल्लाहु जोर से अकबर, कह दो बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा ईमानन बिका व तस्दीकन बिकिताबिका व वफ़ाअन बिअहदिका व इत्तिबाअन लिसुन्नति नबिय्यिका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब तशरीह में किए बगैर इतना कह दूं कि आप उस हजर अस्वद को नहीं देख रहे, मगर वो एक्सरे मशीन ऐसी अल्लाह ने बना रखी है कि उसकी शुआ आपके सीने से टकरा रही है। और अगली बात जो हज़ूर ने फरमाया ये दुनिया का पत्थर नहीं, ये जन्नत का वो पत्थर है जो दूधिया रंग का सफ़ेद था। मगर जब तवाफ में अल्लाह के बंदे और मोमिन जब तवाफ में और मुसलमान जब बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर के साथ जब उसका इस्तेलाम करते हैं, औसा तो मिला या न मिला, इस्तेलाम दूर से भी करते हैं, तो हजर अस्वद उसके गुनाहों को चूस लेता है। सुभान अल्लाह, उसके गुनाहों को चूस लेता है। अब उसमें एक्सरे तो हो गया, आंखें मिलेंगी कब? क़यामत के दिन। ज़बान भी मिलेगी कब? क़यामत के दिन। तो शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह का जुमला सुनाऊं। उन्होंने फरमाया कि जिसको मिलेगी आंख बाद में मगर शुआ है और अखज़ किया हुआ है, तो आंख खुलते ही ज़बान से पूरे रोज़े महशर इतना बड़ा मैदान होगा, उनमें अपनी शुआ से एक एक हाजी को और मोतमर को जिसने तवाफ में अल्लाह अकबर का नारा लगाया होगा, वो अल्लाह को गवाह बनाकर वो हजर अस्वद कहेगा कि अल्लाह मैं इसका गवाह हूँ कि तेरी तकबीर का नारा इसने मेरे सामने लगाया। सुभान अल्लाह, हज़रत अज़ीज़ ने फरमाया अगर वो तकबीर का नारा लगाया तो वो गवाह बने। हजर अस्वद पत्थर, और जिसकी वजह से दुनिया को आँख मिली तो वो गवाह न बने। सुभान नहीं अल्लाह। समझे? सूरज को रोशनी किसने दी है?
بولو. میرا نام سراج ہے، احمد علی سراج، سراج الدین سے والد صاحب کے نام کے ساتھ، تو اسی لیے سراج ہے. مگر سراج یہ اللہ نے قرآن میں سورج کی تعریف میں کہا کہ سورج دنیا کا ایسا چراغ جس کا نام کیا ہے؟ بولو نا، سراج کیا ہے؟ میں ایک نقطہ دے رہا ہوں. اب اسی سورج سے چاند روشنی لیتا ہے، اسی سورج سے یہ ستارے روشنی لیتے ہیں. سیٹلائٹ کا سارا نظام سورج سے ہے. اس لیے یہ اب سائنسی باتیں ہیں. میں خود ایڈمبرا گیا تھا تو سائنسدانوں نے ہی بتایا کہ سورج ہی کی وجہ سے کائنات کا نظام چل رہا ہے. سبزیوں کا پکنا ہو یا دوسری چیزیں ہوں یا جو نظام بھی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جب میں قیامت برپا کروں گا اذا الشمس کوورت، میں اس کے نور کو سلب کر لوں گا، تمہاری ساری ٹیکنالوجی ختم ہو جائے گی. اب آئیے میں جملہ دوں. کیا جملہ تھا شیخ الحدیث کا؟ فرمایا کہ سورج سراج ہے اور اسی کی روشنی سے چاند اور ستارے روشنی دے رہے ہیں. مگر اس سورج کو بھی روشنی کی ضرورت تھی تو اللہ نے فرمایا کہیں کوئی دھوکے میں نہ آ جائے. اس سورج کی وجہ سے ہر ایک کی آنکھ بشارت رکھتی ہے، کیونکہ اندھیرے میں نابینا اور بینا دونوں برابر ہیں. سورج کی روشنی کی وجہ سے ہے. تو اگلا جملہ دیا، فرمایا سورج کو بھی بتا دیا کہ تیری روشنی سے کائنات محتاج ہے، تجھ سے لیتی ہے، اور تو مصطفیٰ کی روشنی کا محتاج ہے، اس لیے کہ تو سراج ہے، وہ سراج منیر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو سراج ہے اور وہ سراج منیر ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا فرمائے ہمارے دعا فرمائیں گے ہمارے شاہد بھائی جو اس کے روح رواں ہیں وہ بیمار ہیں جی، ان کے لیے بھی، اور شفیع یاس خان سب کے لیے، ساتھیوں کے لیے بھی. بس ایک جملہ دے دوں ایک حدیث کے ساتھ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دنیا میں جس جگہ پر بھی اور میرے اوپر ضرور پڑتا ہے اور فرشتہ اس کا سلام میرے پاس لاتا ہے، اس کے لیے میں شفاعت کروں گا، اور جو میرے پاس آ کر سلام پڑھتا ہے میں اس کے لیے گواہ بنوں گا. اللہ تعالیٰ ایسا سلام نصیب فرمائے کہ جس میں رسول اللہ ہم پر گواہ بن جائیں، اور قیامت کے دن اپنے دست اقدس سے حوض کوثر کا جام عطا فرمائے. کہ یہ جملہ سن لو، یہ سن لو اس جملے کو کہ دنیا میں ایسے اعمال کرو کہ جس کی وجہ سے جب ہم قبر میں جائیں تو رسول اللہ کو ہم پہچان سکیں، اور جو رسول اللہ کو قبر میں پہچان گیا اس کی برزخی حیات جنت بن گئی، اور قیامت کے دن جب ہم پیش ہوں تو رسول اللہ ہمیں بھی پہچان سکیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت. آمین کہیں. یہ رسول اللہ نے مسجد نبوی میں کئی دن تک نماز میں رکوع کے بعد صحابہ کرام کے امامت آپ فرماتے ہوئے رو رو کر کرتے تھے. اللهم اهدنا فيمن هديت. آمین. یا اللہ ہمیں ایسی ہدایت عطا فرما جیسے تو نے انعام یافتہ ہدایت یافتہ لوگوں کو ہدایت عطا فرما. وعافنا فی من عافیت. ایسی عافیت عطا فرما جیسے تو نے اپنے منتخب بندوں کو اور انبیاء کو عافیت عطا فرمائی. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما اعطيت. نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في غزة. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في كشمير. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت
ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين يا شافي الأمراض يا كافي المحمات يا حل المشكلات يا مجيب الدعوات يا الله يا رحمن يا رحیم یا کریم یا قوی القادر المقتدر انک علی کل شیء قدیر. یا اللہ اس پورے مجمع کو جو کہ عمرہ کر کے آئے ہیں اور مدینہ منورہ طیبہ طاہرہ دیار حبیب میں جہاں صحابہ کرام کا مسکن یہ ادب کی وہ جگہ ہے جہاں پر یا اللہ ادب اور عقیدت کے ساتھ ہمیں بھی اور انہیں بھی ایسا شرف عطا فرما کہ روز اقدس کے سلام کو حضور ہمارے لیے گواہ بنے اور قیامت کے دن ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہچان کر یہ کہیں یہ وہ میرا بندہ ہے جس نے میرے آگے مواجہ کے آگے سلام بھی پڑھا اور اپنے دست اقدس حوض کوثر کا جام عطا فرمائے. اے اللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے یا اللہ ہم سب کے والدین بہنوں بھائیوں بیوی بچوں کو ہم سب کو بغیر جدائی کی جنت کی بہاروں میں اکٹھا فرما. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جنت میں ہر جمعے میدان مزید میں جہاں تمام انبیاء کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام محمود کے ساتھ جہاں کرتے ہوں گے یا اللہ ہماری کرسی بھی وہاں پر الاٹ کر دے. یا اللہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جنت میں ہر جمعے کو وہاں اجتماع کبیر ہوگا. یا اللہ ہم سب کے والدین بہنوں بھائیوں کی بچوں ہم سب کو بغیر جدائی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اپنا دیدار نصیب فرمانا اپنا لقاء رضا و سلام نصیب فرمانا. یا اللہ ہمارے ملک کو امن عطا فرما ہمارے ملک کو استحکام عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو ہر مصیبت پریشانی سے بچا. یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما مسجد اقصی کو آزاد فرما. یا اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمان جن میں بچے عورتیں لاکھوں کی تعداد میں اب تک شہید ہو چکے یا اللہ ان کی خون کی برکت سے مسجد اقصی کو آزاد فرما اور ہمیں یا اللہ اپنی زندگی میں مسجد اقصی کی نمازیں نصیب فرما. مولا کریم عز و جل ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. ہم سب کے علم میں عمر میں رزق میں عزت میں برکت عطا فرما. آج بھی مجھے فون پر بتایا ملک قمر صاحب نے بھی کہ میرے سلام مولانا فرید صاحب کو دیں اور آپ کو سلام بھی دے رہا ہوں اور انہوں نے کہا مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان معتمرین سے جن نے بھی دعاؤں کے لیے کہا اے اللہ ہمارے تمام دوست احباب کو رشتہ داروں کو اور جنہوں نے دعا کے لیے توقع رکھی ہے یا کہہ چکے ہیں یا اللہ تو قادر ہے سب کی دعاؤں کو قبول فرما کر ان سب کو اور ہم سب کو مستجاب الدعا بنا. یا اللہ ہم سب کو سچا پکا مومن مسلمان بنا. ہم سب کو یا اللہ ہر وبا اور بیماری سے بچا ہر وبا اور بیماری سے بچا. یا اللہ ہم سب کو ہر مصیبت اور پریشانی سے بچا. یا اللہ ہم سب کو یا اللہ جادوگروں کے جادو کے اثر سے بچا. اللہ ہم سب کو نظر بد سے بچا. مولا کریم جتنے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں ہم سب کو حاسدین کے حسد سے بچا ظالموں کے ظلم سے بچا مرشدین کے فساد سے بچا. یا اللہ ہر نقصان اور خسارے سے بچا ذلت اور زوال سے بچا. یا اللہ تو اپنی خیروں والی زندگی میں یا اللہ خیر عطا فرما ہر خیر اور بھلائی میں برکتیں عطا فرما. ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہماری لیے اللہ قبروں کو جنت کا گہوارہ بنانا. یا اللہ ہمارے والدین سمیت جو اس دنیا سے میرے 2 بیٹے بھی جو رخصت ہوئے اور جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے یا اللہ جن کے جو بھی عزیز اقارب میں یا اللہ ہم سب کو ہمارے بھائی اقبال شہید سمیت یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصلى الله تعالى على رسوله محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. مولا کریم عز و جل ہمارے حضرت مولانا غلام فرید صاحب دامت برکاتہم عالیہ کے فیض کو پوری دنیا میں پھیلا دیں اور ان کے یا اللہ ان اسوار کو جو حج اور عمرے کے ساتھ خدمت کرتے ہیں حجاج کی اور معتمرین کی اپنی
बारगाह में कबूल भी फरमा और जितने हाथ उठाए बैठे हैं हम सबको बार बार मकबूल मबरूर हज उम्र नसीब फरमा। हमारे मुक़द्दर मदीने में अदब और अक़ीदत और शर्फ़ कबूलियत के साथ हमारे मुक़द्दर यहाँ के बना दे। सबको या अल्लाह हम सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में या अल्लाह साहब करम के कदमों में जन्नतुल बकी में जगह अता फरमा। हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा कर हम सबको दीन दुनिया आखिरत में कामयाबी कामरानी इज़्ज़त अज़मत सेहत आफियत सलामती तक़वे और ईमान के साथ सआदत दारैन नसीब फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब दुरूद इब्राहिमी पढ़ दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। برحمتك يا ارحم الراحمين।